بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المهدي من ولدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ناظرین کرام، سب سے پہلے ایام ولادت باسعادت منجی عالم بشریت قائم آل محمد یوسف زہرا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی مناسبت سے اب تمام مومنین مومنات کی خدمت میں اور تمام عالم اسلام کی خدمت میں ہدیہ تبلیغ عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی ذات کے حوالے سے آج کل لوگوں کے ذہن میں بہت سارے شبہات نظر آتے ہیں اور لوگ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ظاہر علمی لحاظ سے سوالات ہونی بھی چاہیے، اور ان سوالات کے حوالے سے گفتگو بھی ہونی چاہیے، ان کے حوالے سے تحقیق بھی ہونی چاہیے، یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ تو اسی حوالے سے آج نجف اشرف کی سرزمین سے ہم امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے متعلق جو موضوعات ہیں، ان میں جو لوگوں کے شبہات اور سوالات ہیں، انہی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آج ہم یہاں پر آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ حوزے میں نجف اشرف کے ایک فاضل عالم دین تشریف رکھتے ہیں جناب قبلہ علامہ سید اصغر علی نقوی صاحب۔ ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے نجف میڈیا کے لیے ٹائم دیا اور امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے خصوصی اس ٹرانسمیشن میں آپ جو ہمارے ساتھ شریک ہوئے۔ تو بغیر کسی تمہید کے ناظرین کرام ہم گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے لحاظ سے دیکھیں تو تمام مسلمانوں کا اختلافات کے ساتھ جو ہے وہ امام مہدی کے وجود اور آپ کے جو ہے قیام پر جو ہے وہ عقیدہ ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اسلام سے ہٹ کر ہر مذاہب میں ہمیں دیکھتا ہے، اگر ہم مطالعہ کریں اس کے اسٹڈی کریں تو نجات دہندہ کا تصور جو ہے تقریباً مذاہب میں جو ہے پایا جاتا ہے۔ تو اسی سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے، اور قبلہ سید نقوی صاحب آپ سے ہم اسی سوال سے ہی آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے کہ آیا یہ جو آخر امام مہدی علیہ السلام کے جو آنا ہے، یعنی ایک شخصیت نے آنا ہے، ایک ہستی نے آنا ہے اس دنیا میں، اور اس دنیا میں ظلم و جور کا خاتمہ کریں گے، دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، ایک ایسی حکومت قائم کریں گے جس میں کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، یعنی مظلوموں کے لیے جو ہے یہ مظلوموں کی حامی حکومت ہوگی، کسی پہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ہر لوگ خوش رہیں گے۔ تو یہ نجات دہندہ ہم اس کا عنوان دے سکتے ہیں، یا مہدویت کا جو تصور ہے، آیا یہ خود اسلام کے اندر ہے یا اسلام سے ہٹ کے یعنی تمام الہامی مذاہب میں ہے، یا حتیٰ کہ غیر الہامی مذاہب میں بھی ایسا کوئی تصور پایا جاتا ہے؟ اسی سے ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے، تو بسم اللہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مبارکباد عرض کرتے ہیں اس منجی بشریت مصلح عالم کی ولادت باسعادت کے مناسبت سے جو آپ نے سوال کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوال جو ہے وہ کسی ایک فرقے یا مذہب کا سوال نہیں ہے، یہ انسانیت کا سوال ہے، یہ پوری عالم بشریت کا سوال ہے۔ کسی بھی شخصیت کی افاقیت یا اس کی وسعت کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس شخصیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اس کے اثرات کن پہ مرتب ہوں گے، اور اس شخصیت کا فائدہ یا اس سے استفادہ کرنے والے افراد کون ہیں۔ بعض شخصیات بالکل ایک محلے یا ایک علاقے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان کا دائرہ کار وہی ہوتا ہے۔ یہ جو ہستی ہے یہ عالم بشریت کی نجات دہندہ ہے۔ اب اس میں مذاہب کی قید ختم ہو جاتی ہے، یہاں فقط انسانیت بشریت، اور اگر عالم کا لفظ لے تو بشریت سے بھی وسعت آ جاتی ہے۔ اس شخصیت کا، اس ہستی کا تعلق جو ہے اس عنوان سے اس کو دیکھیں۔ جو آپ نے سوال کیا کہ کیا اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، اس اعتبار سے دیکھیں کہ یہ شخصیت عالم اسلام کا پرچم بلند کرے گی، اور یہ اللہ کی جو ہے وہ طرف سے بھیجی گئی ہستی ہے، منصوص من اللہ امام ہے، امام آخر الزمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی اولاد طیبہ میں سے آخری فرد ہیں جو منصب امامت پر فائز ہیں، تو یہ اسلامی سوال بنتا ہے، یعنی اسلام کے اندر رہتے ہوئے۔ لیکن اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ وہ عالم بشریت کو نجات دیں گے، پوری دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا، پوری دنیا میں خوشحالی آئے گی اور پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا، تو پھر اس کا تعلق تو ہر انسان کے ساتھ ہے۔ پھر یہ کہنا کہ اس کا تعلق اہل تشیع کے ساتھ ہے، عالم اسلام کے ساتھ ہے یا ادیان کے ساتھ ہے، یہ سوال جو ہے وہ دم توڑ دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی بحث کرنا چاہے اور مطمئن ہونا چاہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جتنے ادیان ہیں، خواہ وہ ادیان آسمانی ہیں یا غیر آسمانی ہیں، ابراہیمی ہیں یا غیر ابراہیمی ہیں، سب میں ایک مہدی کا، بلکہ ایک مصلح کا اور ایک نجات دہندے کا، ولو یہ نام نہ بھی ہو، مہدی کا نام نہ بھی ہو، ایک تصور موجود ہے کہ ایک ایسی ہستی آئے گی اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے جو دنیا میں عدل و انصاف کا قیام کرے گی، جو مظلوموں کی امنگوں کو پورا کرے گی، جو ظالم کا قلع کما کرے گی، یعنی تمام ادیان میں حتیٰ غیر ابراہیمی میں۔ اور پھر اس کا دائرہ دان کر دیں، ابراہیمی ادیان میں بھی اس کا تصور موجود ہے، بلکہ آپ ادیان سے بھی باہر آئیں، بعض فلاسفہ اور بعض اہل عقل و دانش بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس کائنات کا اختتام منطقی ہونا چاہیے۔ یہ فضول اسی طرح چلتی جا رہی ہے کائنات اور اسی طرح اختتام ہو جائے تو منطقی انجام نہیں ہے، وہ تب منطقی انجام ہوگا کہ جب کوئی ایک ایسی ہستی آئے جو اس کائنات کے درہم برہم نظام کو ایک منظم طریقے سے چلائے۔ اب ہم دائرہ کار کو تنگ کرتے ہیں، پھر آپ آ جاتے ہیں ادیان آسمانی، ادیان ابراہیمی میں، تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر اور دیگر آسمانی کتابیں ولو آج جس صورت میں موجود ہیں، ان میں ایک مصلح کا تصور موجود ہے۔ آپ ان کو ڈیپلی اسٹڈی کریں اور ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پہ آپ کو ملے گا۔ پھر آپ اسلام کے اندر آ جائیں، اسلام کے اندر جتنے فرق و مذاہب ہیں اسلامی، کسی بھی اعتبار سے آپ ان کو دیکھیں، ان کے اندر مہدی کا تصور موجود ہے۔ اب یہاں نام کی بھی تشخیص موجود ہے، یعنی آپ اگر اس دائرے سے باہر جاتے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ ایک تصور ہے، لیکن اس تصور کے مشخصات نہیں ہیں، تشخیص و تعین نہیں، وہ فرد کون ہوگا۔ لیکن جب اسلام میں شاہ جی میں آپ کو کہا یہ تصور کس لحاظ سے کہ ایک شخصیت آئے گی یا ایک مصلح آئیں گے، کیا یہ اتنا ہی تصور ہے، ایک مصلح آئے گا جو کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جو میں نے کہا کہ مظلوموں کی امنگ پہ پورا اترے گا۔ لیکن جب آپ آتے ہیں اسلام کے اندر، آپ آتے ہیں یعنی تعلیمات اسلامی کو دیکھتے ہیں تو اس کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے کہ وہ کون ہوگا، وہ اولاد پیغمبر میں سے ہوگا، وہ کب آئے گا، قیامت سے پہلے آئے گا، اس کے مشخصات کیا ہوں گے، یہ مشخصات ہوں گے، اس کی حکومت کیسی ہوگی، یہ اس کی حکومت ہوگی۔ یہ تمام فرق و مذاہب اسلام کے اس بات میں متفق۔ ماہ زہرا اجل اللہ، ماہ زہرا داره عمرم تموم میشه، بیا که دیره.